الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس کائنات میں حق تعالی جل شانہ نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے مختلف زمانوں میں اللہ کے نبیوں کو اللہ کا پیغام دے کر مختلف مواقع پر، مختلف زمانوں میں، مختلف محلوں اور مقامات میں اللہ نے مبعوث کیا، اور پھر اخیر میں سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم فرمایا. اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اور شریعت کو سارے ادیان پر اور سارے دینوں پر ناسخ فرمایا، مکمل فرمایا، بلکہ اعلان کر دیا گیا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی دین کو قبول کرے گا تو پھر اللہ کے دربار میں اس کو قبولیت سے نہیں نوازا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آخری دین ہے. اب اس کے بعد کوئی بھی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. آپ کی لائی ہوئی شریعت ساری شریعتوں کے لیے ناسخ ہے. اب کوئی بھی شریعت اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے. اس لیے قرآن اور حدیث یہ دو بنیادی چیزیں ہیں انسانیت کی ہدایت کے واسطے، اور ہر ایک کی ضرورت ہے. کوئی آدمی اگر کسی ایک کو مانے اور کسی ایک کو نہ مانے تو پھر وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے اسلام کے بارے میں شک ہے. اس لیے امت کا ایک طبقہ، اس کا اپنا ایک خیال یہ ہے کہ احادیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے. حالانکہ قرآن نے خود کہا ہے: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں عطا کرے، جو دین تمہیں بتلائیں، اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو روک دے تم اس سے رک جاؤ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.
اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو یہ اعلان کر دیا گیا، قرآن کے ذریعے اعلان کر دیا گیا کہ اگر انسان شریعت کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے، شریعت کو صحیح طور پر عمل کر سکتا ہے، اسلامی احکامات کو اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں اپنا سکتا ہے، تو اسے قرآن اور حدیث دونوں کی ضرورت ہے. اگر صرف قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے تو پھر اسلام کے بہت سے احکامات واضح نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے. قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کے لیے تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض آیات کے اندر بعض چیزیں مجمل بیان کی، مختصر بیان کی، شارٹ بیان کیا، اور پھر اسی شارٹ اور اسی اختصار کو اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں بیان کیا. تو یہ جو آیت ڈیٹیل والی ہے، تفصیل والی ہے، یہ آیت اس مختصر والی آیت کی تفسیر ہے. اس آیت کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک یہ آیت کو انسان نہ جانے. ایسی دسیوں مثالیں قرآن مجید کے اندر آپ کو مل جائیں گی. اسی لیے ضابطہ ہے علمی کہ الآیات یفسر بعض الآیات، قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہے. جیسے یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے قرآن کے متعلق، ایسے ہی یہ ضابطہ حدیث کے متعلق بھی ہے. اس لیے حدیث کے متعلق بھی یہ ضابطہ ہے الاحادیث یفسر بعض الآیات الکریم، کہ احادیث قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اور جب تک ان احادیث کو آدمی نہ جانے گا اس وقت تک قرآن کے صحیح معنوں کو نہیں سمجھ پائے گا. بلکہ اسلام کے بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ وہ قرآن سے واضح طور پر ثابت نہیں ہیں لیکن احادیث سے ثابت ہیں. جیسے قرآن نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 31 مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن نے صرف زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا، آتوا الزکاۃ. 31 مقامات ایسے ہیں. زکوٰۃ دو، یہ فرض ہے، لیکن کیسے دو، کب دو، کتنے مال پہ دو، کتنا دو، کس کو دو، یہ تفصیلات جب تک احادیث کو انسان نہیں جانے گا تفصیل سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا گیا، نماز پڑھو، اور واضح طور پر قرآن مجید کے اندر 5 اوقات کا ذکر کیا گیا. لیکن نماز کتنی رکعت پڑھو، کون سی نماز کی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، کیسی پڑھنا چاہیے، نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، کس انداز سے تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید میں کہیں بھی یہ تفصیل بیان نہیں کی گئی. جب تک انسان حدیث کو نہیں سمجھے گا قرآن مجید کے اس حکم کو پورا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رمضان کا روزہ رکھو، اور روزے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس سے روزے کی نورانیت حاصل ہوگی اور کس سے روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں تفصیلات جب تک حدیث کو انسان نہیں جانے گا نہیں سمجھ پائے گا. اس لیے بعض امت کا وہ طبقہ جو یوں کہتا ہے کہ صاحب حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سب کچھ ہے، قرآن میں ہے تو مانا جائے گا ورنہ حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ صرف یہ کہ جہالت بلکہ ایسوں کے بارے میں کفر کا شائبہ ہے. کیونکہ جب آدمی حدیث کا انکار کر دے گا، حدیث کو نہیں مانے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ قرآن کو نہیں مانے گا. اس لیے حدیث کو قبول کرنے، ماننے کا حکم دیا گیا. اب اس کے بعد امت میں 2 طبقے ہوئے. کچھ افراد وہ ہیں جو حدیث کے سلسلے میں غایت درجہ، انتہائی درجے کی تحقیق سے کام لیتے ہیں، اور اس تحقیق کے نتیجے میں زیادتی کے شکار ہیں. اور ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو حدیث کو قبول کرنے پہ بہت بے احتیاط ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی حدیث کو قبول کر لیتا بھی ہے، بیان بھی کر لیتا ہے، حالانکہ یہ دونوں طریقے بھی غلط ہیں.
جہاں حدیث کو ماننے کا حکم دیا گیا، جہاں حدیث کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا، جہاں حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر جو باتیں بتلائی ہیں میرے آقا نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار او کما قال، فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ باندھے گا، جو آدمی کسی حدیث کو میری طرف منسوب کر دے گا، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث کو روایت کرنے میں، حدیث کو بیان کرنے میں غایت درجہ تحقیق کی ضرورت ہے، اور حدیث کے درجات ہیں، صحیح، ضعیف، حسن، حسن لغیرہ، یہ علمی اصطلاحات ہیں، میں صرف اشارتاً آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جس نے یہ کہا کہ صرف صحیح حدیث ہو تو قابل قبول ہے، بقیہ ساری قسمیں ردی کے ٹوکرے کے اندر، اور ان کو صرف ایک ہی یا دو کتابیں نظر آتی ہیں، بخاری اور مسلم، بس بخاری کے اندر روایت ہے تو صحیح، مسلم شریف کے اندر روایت ہے تو صحیح، بقیہ ساری روایتیں ردی کے ٹوکرے کی، نہیں صاحب بخاری کے اندر نہیں ہے، مسلم کے اندر نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث کی دسیوں کتابیں ہیں، صحاح ستہ معروف ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داود ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ 6 بالکل معتبر مستند کتابیں ہیں جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کتاب کے اندر بیشتر روایات صحیح ہیں، اس کے علاوہ دسیوں کتابیں ہیں، موطا مالک ہے، موطا محمد ہے، شرح معانی الآثار ہے، مستدرک حاکم ہے، دسیوں کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر کتاب کے اندر ضعیف روایات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق الگ رہی ہے، ان کا مزاج بہت اونچا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج امام بخاری سے تھوڑا کم تھا۔ ان حضرات نے تحقیق کی، جستجو کی، معلومات کیا، اور پھر اس کے بعد روایات کو نقل کیا۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس اعتبار سے حدیثیں لکھی۔ معروف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث کو لکھنے کے واسطے تحقیقات کرتے تھے، مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، اور جب ان کو اطمینان ہوتا کہ اب یہ حدیث قابل قبول ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد اس حدیث کو نقل فرماتے۔ ایسا مقام تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کتابوں میں لکھا ہے، ان کے سوانح کے اندر ایک جگہ معلوم ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ایک جگہ ایک محدث ہیں، ان کے پاس ایک روایت ہے، تو ایک لمبا سفر طے کر کے تقریباً 1 مہینے کی مسافت اس زمانے کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے شیخ کے پاس پہنچے حدیث لینے کے واسطے، اور پھر اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ شیخ موجود تھے۔ امام بخاری نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں طالب علم ہوں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک روایت آپ کے پاس موجود ہے، میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ سے وہ حدیث لینا چاہتا ہوں۔ تو امام بخاری نے ابھی وہ بات ظاہر ہی کی، اس درمیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ صاحب و شیخ اپنے جانور کو بلا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، برتن ہے، اور وہ برتن کو سامنے رکھ کے وہ اپنے جانور کو بلا رہے ہیں گویا اس میں چارہ ہو، اور امام بخاری نے دیکھا کہ اس میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو سوانح کے اندر لکھا ہے کہ امام بخاری وہیں سے واپس ہو گئے، اور پھر یہ فرمایا کہ جو آدمی ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہو، وہ حدیث نبوی کے سلسلے میں اس پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایسے باوجود یہ کہ اتنا بڑا لمبا سفر طے کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ایک طبقہ وہ ہے جو حدیث پر اتنا زیادہ افراط اور تفریط کا شکار ہے کہ اسے صرف بخاری کی روایت ہی سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ امت کا وہ ہے جس کو اتنا زیادہ وہ غیر محتاط ہے کہ اس کو بس یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے بھی کہہ دیا اس کو نقل کر دیا۔
نہ صرف یہ کہ تحقیق کی ضرورت، نہ یہ کہ اس پہ معلومات کی ضرورت، خود بھی پڑھ لیا، دوسروں کو بھی پھیلا دیا، شیئر کر دیا، اور اب تو یہ واٹس ایپ اور کا گروپ جو سلسلہ چل پڑا ہے. رجب کے چاند کی اطلاع ملی تو 10 لوگوں کے واٹس ایپ کے اسٹیٹسوں پہ ایک ہی قسم کی روایات موجود رہی، حالانکہ ایسی کوئی روایت رجب کے سلسلے میں ثابت نہیں ہے احادیث سے. ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور باضابطہ دعا منقول ہے، اور حدیث کی 10 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بھی دیگر صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بس یہ روایت ثابت ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما، اور اے اللہ ہم کو رمضان تک آپ پہنچا دے. جیسے گزشتہ سال مجھے یاد ہے کہ اسی رجب کے سلسلے میں نے یہ معروضہ پیش کیا تھا کہ اس دعا کو اپنی زندگی میں اپنائیے، لازم کیجیے. اتنی بڑی باریک دعا میرے آقا نے سکھائی کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما. برکت کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ برکت کا مطلب ہے صحت میں، برکت کا مطلب ہے عمر کے اندر، برکت کا مطلب ہے عافیت میں. اور پھر اس کے بعد اس برکت کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک آپ پہنچا دے، یعنی ہمیں عمر میں اتنی اضافہ فرما، ہماری عمر میں اتنی زیادتی فرمائے اللہ کہ ہم عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے حق کو ادا کر سکیں. محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث میں اصل میں اس نبی کی دعا کے اندر رمضان کی چاہت اور اشتیاق کا ذکر ہے. اللہ کے نبی کے دل میں جو تمنائیں اور جو جذبات تھے کہ رمضان کی آمد کی، اللہ رب العزت حضور نے امت کو وہ بات سکھلائی. گزشتہ 2 سالوں سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، پہلا رمضان لاک ڈاؤن کا ایسا گزرا کہ رمضان نہیں گزرا دکھا. دوسرا ابتدائی مرحلے میں کسی حد تک ہمیں عبادت کا موقع ملا، بعد میں پھر بندشیں لائی گئی. اب آگے کا مرحلہ ہے، اس کے واسطے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. گزشتہ رمضان میں کچھ لوگ تھے، اس رمضان تک ان کو موقع نہیں ملا زندگی کا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اور اس کورونا کا اثر نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں اس کے اثرات ظاہر نہ ہوئے ہوں اور اپنوں سے جدائیگی نہ ہوئی ہو، یا تو قریبی یا تھوڑی دور سے، لیکن ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے. زندگی کا یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر ہم غور کر لیں تو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر ایک بہت بڑی باریکی ہے، بہت بڑا اہتمام ہے. اس لیے اس دعا کو اپنے دعاؤں میں شامل کیجیے. عربی نہیں آتی ہو تو اردو ہی میں کہیں کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت نصیب فرما، اور مولا رمضان تک ہمیں پہنچا دے، یعنی صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. اے اللہ رمضان کی عبادتیں کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. صحت و عافیت سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ایک دعا ثابت ہے. بقیہ اس کے علاوہ دیگر جو خرافات رجب المرجب کے مہینے میں عام طور پر کی جاتی ہیں، میرے بھائیوں حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسے ایک مخصوص نماز کا ذکر آیا رجب کی چاند رات میں، آدمی مخصوص طریقے کی ایک نماز کا ذکر آیا، اس میں سورہ فاتحہ، سورہ قدر، اس قسم کی باتیں منقول ہیں اور لوگوں نے اسٹیٹسوں پہ رکھا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی روایت سے ثابت نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف سے بھی آگے موضوع روایات ہیں. موضوع کا مطلب لوگوں نے اپنے طور پہ گڑھ لیا اور اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، بلا تحقیق بیان کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، ماشاءاللہ رجب کے چاند کی جیسے ہی اطلاع ملی تو 7-8 لوگوں کے میرے پاس میسیجز آئے اس سلسلے میں یہ روایت کے میں کیا حکم ہے، یہ روایت کا کیا حکم ہے. ان لوگوں کو میں نے جوابات دی، لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ صاحب اسٹیٹسوں میں بھرمار پڑی ہے اور لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں. حالانکہ آقا نے یہ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی مسئلے کو، کسی بات کو شیئر کرنا گویا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں. جس چیز سے آپ کو اتفاق نہیں ہے آپ دوسروں کو نہیں بتائیں گے.
آپ اگر شیئر کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی اس سے اتفاق رکھتے ہیں، اور جب آپ نے آگے شیئر کر دیا، اس نے کوئی اور شیئر کر دیا، اس نے اور آگے بڑھا دیا، تو جتنا وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا وہ سارا وبال آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ غلط چیز کو آپ نے پھیلایا، اور اس حدیث کے مصداق آپ بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے محدثین کرام کا معمول یہ تھا کہ ایک ایک حدیث پر تحقیق کرتے تھے۔ حدیثوں کی اصطلاح میں، فن حدیث میں باضابطہ اصحاب جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی یعنی عالم کورس میں بہت ٹف مضمون ہے، ہر عالم اس سے مناسبت نہیں رکھتا جرح و تعدیل کا، یعنی ایک ایک راوی کے بارے میں، راوی کا مطلب حدیث کو نقل کرنے والے، جیسے حضور سے صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، ان سے ان کے اوپر، ان سے ان کے اوپر، یہاں تک کہ جو فہرست بنی محدث تک، مثلا مثال کے طور پر امام بخاری نے روایت نقل کی اپنی کتاب کے اندر، تو امام بخاری کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، صحابہ، تابعی، تبع تابعی، اللہ کے رسول، یہ جو سلسلہ ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ سند، اس سند کے اندر کوئی آدمی ایسا تو ہے کہ جس پر کوئی جھوٹ کا الزام ہے، کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے۔ یہ جو تحقیق کیا جاتا ہے اور ان راویوں کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصحاب جرح و تعدیل، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بہت کسی پر حکم لگانا کہ یہ قابل قبول راوی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہر امام جرح و تعدیل والا نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب حدیث پہ حکم لگا دیا، ضعیف حدیث، فلاں حدیث، موضوع حدیث، جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی موضوع، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ضعیف۔ تو ایک طبقہ یہ ہے جس نے صرف بخاری اور مسلم کو مان کے ساری روایات پر ضعیف کا حکم لگا کے گویا ایسے جیسے وہ قابل قبول نہیں، حالانکہ فضائل کے باب میں ضعیف روایات بھی قابل قبول ہیں، مسائل کے سلسلے میں نہیں ہو سکتی لیکن فضائل کے سلسلے میں ضعیف روایات قابل قبول ہیں۔ اور ایک طبقہ امت کا وہ ہے جس نے نہ حدیث کو صحیح دیکھا، نہ ضعیف دیکھا، نہ موضوع کو دیکھا، بس نقل کر دیا، حضور نے فرمایا نقل کر دیا، کسی نے آپ کو بھیج دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو بس اب وہ نقل ہو گئی، آپ نے آگے پورے گروپوں میں شیئر کر دیا۔ میرے بھائیو، رجب المرجب کے مہینے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو شہر اللہ فرمایا، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی نسبت حضور نے اپنی طرف کی کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یہ روایت ہے۔ رجب کی اہمیت ہے اور اس اعتبار سے اہمیت ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، لیکن بقیہ اس کے سلسلے میں کوئی خاص معمولات کرنا یہ رجب میں کوئی ثابت نہیں ہے۔ انفرادی اعمال آپ کیجیے، جیسے آپ کو روزے رکھنے کا معمول ہے جمعرات کا رکھیے، پیر کو روزہ رکھنے کا معمول ہے رکھیے، ایام 20 کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، ہر 13، 14، 15 عربی مہینے کی آپ رکھیے، یہ جو معمولات ہیں وہ کیجیے۔ بقیہ اس سے ہٹ کے کوئی خاص اہتمام نہ عبادت کے اعتبار سے نہ کوئی خاص عمل کے اعتبار سے رجب کے مہینے میں کوئی ثابت نہیں ہے، اس سے غایت درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور روایات کے سلسلے میں جب تک کسی مستند عالم دین سے آپ مسئلے کی تحقیق نہ کر لیں، میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اس کو مت پھیلائیے، ورنہ حدیث کے وبال میں ہم داخل ہو جائیں۔ جس عالم دین سے بھی آپ کو مناسبت ہو، جس عالم دین پہ آپ کو بھروسہ اور اعتماد ہو، آپ ان سے مشورہ کیجئے کہ صاحب یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، یہ حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وہ عالم دین اپنی تحقیق سے آپ کو بتلائے گا کہ صاحب یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح ہے تو پھر آگے پھیلائیے، ثواب ہے وہ بھی، اور اگر ان کو اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ بھروسہ مت کیجیے۔ صرف حوالے، بہت سے حوالے ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے اس کا، کسی نے بھیجا ابن عساکر کا حوالہ ہے یا بیہقی کا حوالہ ہے، اور جب اصل کتابوں سے ہم رجوع کرتے ہیں تو وہ روایت موجود ہی نہیں ہوتی۔ آج کل لوگوں کا ایک مزاج بن گیا کہ کوئی چیز پھیلانے کے واسطے ایک حوالہ دے دو، بس کوئی ایک حوالہ مستند کتاب کا۔ اب جب اس حوالے کو ہم دیکھتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں، تو کتاب میں وہ حوالہ ملتا ہی نہیں، اور ہر عام آدمی حوالہ نہیں دیکھ سکتا، یہ تو علماء کا کام ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جب تک آپ کو اعتماد نہ ہو اس وقت تک کسی بھی چیز کو آگے نہ بڑھائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.